اس لیے کہ یا تو پیشاب روکتا یا بھاگتا. روکنے میں تو اس کو سخت تکلیف ہوتی ہے اور بھاگنے سے مسجد اور زیادہ خراب ہوتی. جب وہ با اطمینان پیشاب کر چکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول اس جگہ بہا دینے کا حکم صادر فرمایا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں عبادت کی جاتی ہے، اس کو ناپاکی سے ملوث نہیں کرنا چاہیے. بخاری شریف اور صحیح مسلم یہ حدیث بات ہے. اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ مسلمان کی وقت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نزدیک مسجد سے زیادہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کی رعایت مسجد سے زیادہ فرمائی. دوبارہ ہم سن لیں، جو ہم اپنے اخلاق خراب کرتے ہیں، شور شرابہ کرتے ہیں اور شیخ کے سامنے صحیح رہتے ہیں، کہ اس حدیث سے یہ بات بھی سمجھنی چاہیے کہ مسلمان کی وقت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک مسجد سے زیادہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کی رعایت مسجد سے زیادہ فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کیا تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کو اچھی طرح ظاہر کرتا ہے، کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مقام پر پہنچے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماں اپنے اصحاب کے مخفی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کواڑ کھلوانا چاہے تو کواڑوں کے درزوں سے ان کی صورت دیکھ کر صحابہ رضوان علیہ مجمعین ڈر گئے. اصل تو یہ ڈر ہوتا تھا اپنے لیے نہیں ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈر ہوتا تھا. بعض لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اللہ ہم سمجھ عطا فرمائے. اور کہا یا رسول اللہ، یہ عمر تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے ہیں اور کواڑ کھلوانا چاہتے ہیں، ہم کو ان سے خطرہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کواڑ کھول دو، وہ کیا کر لیں گے؟ اگر اچھی نیت سے آئے تو خوشی کی بات ہے، اور اگر برے ارادے سے آئے تو اپنی سزا کو پہنچ کر رہیں گے. چنانچہ کواڑ کھولے گئے، اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے تو آپ نے ان کی چادر کا کونا پکڑ کر نہایت زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا کہ اے عمر، کیا تیری بھلائی کے دن نہیں ہے؟ تو کب تک اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا رہے گا؟ دیکھیں یہ باتیں بتا چکا ہوں پہلے، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جو بھی اللہ والے ہیں، ان کے الفاظ کی میں کوشش کرتا ہوں تب پوری، کہ اب یہ کہ میرا بھلے نو بات میں نہ کروں، تو اس وجہ سے میں دوبارہ ان الفاظ کیسے ہیں. کیا فرمایا کہ اے عمر، کیا تیری بھلائی کے دن نہیں ہے؟ تو کب تک اللہ اور رسول کا مقابلہ کرتا رہے گا؟ اس سے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس شخص سے اتنے آدمی ڈرتے اور کواڑ کھولنے میں تعامل کرتے تھے، اس کی آپ نے کچھ بھی پرواہ نہ کی اور اس طرح دھمکایا جیسے معمولی آدمی کو دھمکا لیا کرتے ہیں. اور سیرت ابن حشام میں ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے تنہا ملنے کا اور نہایت بے فکری سے ان کو دھمکا دینے کا مذکور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت کا تو کیا پوچھنا، آج کل سے تو اس زمانے کے سبھی لوگ قوی تھے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا حافظہ بھی ہم لوگوں سے زیادہ قوی تھا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سبھی سے زیادہ قوی تھا. اب وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پیشاب کیا تھا ایک دیہاتی نے رضی اللہ عنہ نے، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا. اب یہ سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد شریف میں تشریف لائے اور دیوار مسجد پر تھوک لگا دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکڑی سے کھرچ دیا. ایک صحابی خوشبو لائے اس جگہ ملک دی. اب دیکھیے کہ وہی ذات بابرکات جنہوں نے وہاں سختی نہیں کی، جبکہ ایک شخص نے مسجد میں پیشاب کر دیا تھا. یہاں صرف تھوکنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا. فرق یہ تھا کہ پہلا آدمی دیہاتی تھا اور یہ دوسرے شخص آپ کی صحبت کے فیض یافتہ تھے. تو معلوم ہوا کہ غیر واقف سے دوسرا برتاؤ ہوتا ہے، واقف سے دوسرا. بس اگر عرب سختی بدخلقی ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی صادر نہ ہوتی، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ بلا شبہ اخلاق حسنہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ شیخ کا بھی فرض ہے اس کا دھیان رکھے، اور شیخ تک جو باتیں پہنچاتے ہیں جو پہنچانی چاہیے اس میں بھی رعایت کرنی چاہیے کہ بھئی کیا ہونا چاہیے. اتنی سختی جو ہے وہ نہیں ہوتی. ایک شخص نماز نہیں پڑھتا تو رات کو حضرت پیارے شیخ ترجمان اکابر شیخ الحدیث حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرما رہے تھے، بعض لوگ نماز پڑھنے کو فرض سمجھتے ہیں اور ان کے دل میں ہے بھی، لیکن کبھی ان سے تکبیر اولیٰ نکل جاتی ہے، کبھی ان سے جو ہے وہ کوئی رکعت نکل گئی، کبھی نماز نکل گئی، تو والدین کا یہ فرض نہیں ہے کہ ان کو بہت زیادہ دھمکائیں کریں. نماز تو ہے، مان رہا ہے نا، وہ ان کے لیے جو نہیں مانتا تو ان کو سمجھانا تھوڑا زیادہ ہے. اور جو اولاد ہے تو شیخ کا بھی یہی معاملہ بنتا ہے کہ اگر کوئی روز کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کو پکڑنا ہے، سب تربیت کرنی ہے. باقی ایک دفعہ کہا اور غصہ ہو گئے، یہ صحیح نہیں ہے. اللہ بھائی میں بھی تو سیکھ رہا ہوں نا، اور اللہ آخری تک سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور لیجئے
ایک مرتبہ ایک صحابی لقطے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے، جو چیز گم ہو جائے تو کہ اگر بکری جنگل میں ملے تو اس کو حفاظت کے لیے اپنے قبضے میں کر لیا جاوے یا نہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اس کو لے آنا چاہیے، ورنہ درندے اس کو ہلاک کر دیں گے۔ اب آگے دیکھیں۔ اور پھر کسی نے پوچھا اگر اونٹ ملے تو اسی کیا سے بھی ایسا ہی کیا جائے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا، چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، فرمایا اس کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خود مردی جانوروں کو دفاع کرنے پر قادر ہے، درختوں سے پتے کھاتا ہوا اپنے مالک سے آ ملے گا۔ اس بات پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ اس لیے آیا کہ اس سوال سے حرص و طمع ظاہر ہو رہی تھی۔ کیا اب بھی یہ کہا جائے گا کہ بدخلقی مطلق سختی اور غصے کا نام ہے؟ آج علماء پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ذرا سی بات میں خفا ہو جاتے ہیں، ان کے اخلاق عمدہ نہیں۔ سو بحمد اللہ ان واقعات کے معلوم کرنے کے بعد یہ الزام رفع ہو گیا ہوگا۔ اس سے ایک بات اور بھی نکل آئی، وہ یہ کہ بعض طلباء اساتذہ کی شکایت کیا کرتے ہیں کہ بڑے سخت ہیں، تو معلوم ہو گیا کہ یہ سنت ہے کہ بے موقع بات پر غصہ کیا جائے، اور بعض طالب علم بھی بہت بکھیڑے نکالا کرتے ہیں اور استاذ کو تنگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اگر استاد سے غلطی بھی ہو جائے تو اس وقت خاموش ہونا چاہیے، دوسرے وقت ادب سے عرض کیا جا سکتا ہے، اور اگر اپنی غلطی ہو تو فوراً رجوع کرنا چاہیے۔ اب تو طالب علم ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے خامخواہ غصہ ہی آوے، اور سچ یہ کہ طالب علم ہی کم رہ گئے ہیں۔ چنانچہ بعض طالب علم استاد کی تقریر بہت بے پرواہی سے سنا کرتے ہیں، اور جب مطلب سمجھ میں نہیں آتا تو استاد سے جھگڑتے ہیں، اس کو کیسے غصہ نہ آئے گا؟ کیا بات ہے، دیکھیں بھائی کیسی باتیں ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ابھی میں نام نہیں لوں گا ان کا، جب ان کی اجازت آ جائے گی تو میں نام لوں گا۔ تو فرمایا کہ طلباء سے خطاب فرما رہے تھے، تو فرما رہے تھے کہ یہ بتاؤ کہ ادب تو ہے نا ہر چیز کا، تپائی کا ادب ہے نا، شیخ کو بھی اسی پر سمجھیں گے۔ عجیب بات ہے، اچھل نہ پڑنا بھائی، تپائی کا ادب ہے، کھرچانا نہیں ہے، قرآن پاک پر تفسیر نہ ہو، تپائی چھوٹی ہے، مدرسے کی وہ بات الگ ہے۔ تو تپائی کا ادب ہے اس پہ لکھنا، کھرچنا، اس کو فکر نہ کرنا، تو اس تپائی کا ادب ہے۔ قلم کا بھی ادب ہے کہ اس سے دین لکھا جا رہا ہے، اس سے واش روم میں نعرے تو نہیں لکھیں گے، تو سیاہی کا بھی ادب اسی میں آ گیا۔ اچھا جی، پھر کتابوں کا بھی ادب ہے، اس کا بھی ادب ہے۔ تو فرمایا یہ اللہ والے نے فرمایا، اللہ اگر اجازت مل جائے تو اللہ والے نے فرمایا کہ جب ان بے جان چیزوں کا ادب ہے تو استاذ کا اور شیخ کا کیا ادب ہونا چاہیے؟ زندگی میں پہلی دفعہ سنا یہ بے جان چیزوں کا ادب ہے، درسگاہ کا بھی ادب اس میں آ گیا، اپنی جگہ کا بھی ادب آ گیا۔ تو جو استاذ تمہیں رات دن فرمایا پڑھ رہے ہیں، ان کا جملہ اسی طرح جو استاذ دن رات تمہیں پڑھا رہے ہیں، اپنی محنتیں لگا رہے ہیں، تو اس کا بھی کچھ ادب ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ بس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں مومن کے میزان میں اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ بے شک بے حیا اور فحش گو شخص سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے، حیا نہ ہونے کی وجہ سے اخلاق خراب ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ جس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے حیا کو چھین دیتے ہیں۔ اب جو وہ حدیث دوسری الگ ہے، اور یہ پھر آگے اسٹیجز ہیں، اس وقت موقع نہیں ہے وہ۔ تو یہ اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر میں آج تک بیان نہیں ہوا، میری غلطی ہے، میں نے اللہ سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ حضرت نے سکھایا کہ یہ کہا کرو دن کے بعد کہ یا اللہ جو مجھے بیان کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا، معاف فرما دیں، جو نہیں کرنا چاہیے تھا کر دیا، معاف فرما دیجیے۔ تو اس پر کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جھگڑا کر کے کہا داڑھی پر نہیں جانا، تو داڑھی پر ہی تو لوگ گئے، یا یہ داڑھی والوں سے یہ اس طرح کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم اپنے اخلاق خراب کرتے ہیں تاکہ وہ روب میں آ جائیں، ہم انگریزی جھاڑنے لگے اور روب میں آ جائیں۔ تو جو ہم سے محبت کر رہے ہیں وہ لوگ ہمارے لوگ کیا ہے جو محبت کر رہے ہیں بغیر داڑھی والے بھی، تو اس قانون کو توڑو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ کیسے ایک بار ایک بدوی صحابی رضی اللہ عنہ نے گردن میں چادر ڈال کر کھینچا، مجھے بھی دیں اس میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس عمل کی وجہ سے لوگ زیادہ جنت میں داخل ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے خوف اور حسن اخلاق سے۔ پھر پوچھا گیا کہ زیادہ تر لوگ جہنم میں کن اعمال کی وجہ سے جائیں گے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ یعنی زبان اور شرمگاہ کی وجہ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے اس کے لیے جنت کے اطراف میں ایک گھر کا ضامن ہو، اور اس شخص کے لیے جو مذاق اور مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے جنت کے وسط میں ایک گھر کا ضامن ہو، اور جو شخص اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو اس کے لیے اعلیٰ جنت میں ایک مکان کا ضامن ہو. یہ الحمدللہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ ان لوگوں کے لیے جواب آ جائے گا جو کہتے ہیں داڑھی لے کر ہم سے اس طرح کرتے ہیں. وہ کر لینا ہمیں کیا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے اللہم لا مانع لما اعطیت، جو اللہ تعالیٰ نہیں دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا. پوری دنیا مفہوم، جو اللہ نہ دینا چاہے کوئی دے نہیں سکتا، اور جو اللہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. جو اللہ نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا اس میں، اور جو اللہ دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا. کیا پوری دنیا کے معاملات ہو جائیں؟ یہ خیال کا آپریشن کر لانے. کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ. واہ. جو شخص پہلے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے، ہم حق پر ہیں ہم نے جھگڑا چھوڑ دیا تب انعام ہے نا، جھگڑے کے بعد تھوڑی انعام ہے. اور یہ جو اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو اس کے لیے اعلیٰ جنت میں ایک مکان کا ضامن ہے، اعلیٰ جنت میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہوں گے جن کے بہترین اخلاق والے ہیں جناب. اور فرمایا کہ اچھے اخلاق ایک ایسی چیز ہے جس میں نشو و نما کی صلاحیت ہے، یعنی باعث برکت ہے، اور برے اخلاق نوست ہے. نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، صدقہ بری موت کو ٹالتا ہے. اس کے بارے میں بھی نہیں بتاؤں گا. نیکی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، جواب ہے مجھے میرے پاس، مفہوم ہے چند لفظوں کا، پورے لفظوں کا بھی نہیں ہے. عمر تو لکھی جا چکی ہے، وہ کیسے بڑھ جائے گی عمر؟ سوال لکھا ہے کہ عمر تو لکھی کیسے بڑھ جائے گی؟ فرمایا اس کو اولاد ایسی ملے گی اور اس کو سہولتیں زیادہ دی جائیں گی، تو وہ عمر کی برکتی ہوگی نا وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسب کی اتنی تعلیم حاصل کرو جس کے ذریعے تم اپنے رشتہ داروں سے حسن سلوک کر سکو، اس لیے کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا اپنے گھر والوں میں محبت کا سبب، مال میں زیادتی اور موت میں تاخیر، عمر بڑھنے کا ذریعہ ہے. واہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پہ اکتفا کروں گا کیونکہ لائن لگی ہوئی آگے، اس پر صرف اخلاق کے بارے میں، تم ہر ایک کے رائے پر نہ چلو، یعنی یوں نہ کہو کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی کریں گے، مار دیا ضرور تمہارے ہمیں بھی ہمارے دوستوں کو بھی، اور اگر وہ ظلم کریں یہ تو ہم بھی کریں گے، بلکہ اپنے آپ پر اعتماد اور اطمینان رکھو. اگر لوگ بھلائی کریں تو بھلائی کرو، اگر وہ برائی کریں تو تم ظلم نہ کرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور سچی بات کہو اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف نہ ہو. سچی بات نہیں، اس طرح جملہ ہے، اگرچہ وہ سچی بات کہو اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہی ہو. جب آدمی اصلاح کرے گا ورنہ تھپک دیتا ہے. نہیں تم تو صحیح ہو بھائی، غلط ہے. میرا لکھا ہوا ہے سب سے زیادہ اہم. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق سب سے اچھے ہیں اور وہ اپنے گھر والوں سے نرمی سے پیش آتے ہیں. جناب فرمایا کہ جو شخص نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری خیر سے محروم کر دیا گیا. چہرے پر بھی بتاؤ نا، بار بار ہر کچھ چند 2-3 دن کا اعلان ہوتا ہے کہ ہونٹوں پر تبسم، لہجہ نرم، چہرے پر شگفتگی، اور مخلوق خدا پر رحمت و شفقت. اب جب ہم اٹکیں گے تو چہرے پر شگفتگی نہیں ہوگی، ہونٹوں پر تبسم نہیں ہوگا، لہجہ نرم نہیں ہوگا، مخلوق خدا پر شفقت کہاں کی؟ جو اس کو کرنا کرنے دو نا بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک کمرہ ہے جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کمرہ کس شخص کو ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو گفتگو میں نرمی اختیار کرے، کھانا کھلائے، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر عبادت کرے. آپ اس کو پھیلاؤ نا بھائی، کیا بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹ بات ہے، اور نہیں تم ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش کرو، اور حرص نہ کرو، اور حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، نہ ہی ایک دوسرے سے روگردانی کرو، اور اللہ کے بندے اور بھائی بھائی ہو جاؤ. یہ بدگمانی پر، غیبت پر، چغلی پر یہ بیان ہو چکا ہے.
تفصیل سے ابھی 22 صفحے پھر ملے ہیں، جب میں نے تو لکھا دیا ہے، آپ کو نہیں لکھا تو لکھ دیں، وہ بھی پڑھنے ابھی انشاءاللہ تعالیٰ، بہت عرصے سے رہے ہیں وہ، کاش کہ ہمارے ساتھی نئے جو پرانی باتیں ایک پہلی دفعہ جو بیان ہوئی ہے غیبت کے بارے میں، بدگمانی کے بارے میں، چغلی کے بارے میں، جناب آخری بات آج کی کیا بات ہے، پہلے دیکھ لوں، ہاں بھائی 5 صفحات ہوئے، 4 ابھی باقی ہیں، اس لیے بس یہ آخری پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے پر مہربانی کرنے اور دوستی اور شفقت میں مومنوں کو ایک جسم کی طرح دیکھو گے کہ جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم بیداری اور بخار میں اس کا شریک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بوڑھا شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی غرض سے حاضر ہوا، لوگوں نے اسے راستہ دینے میں تاخیر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی چھوٹے پر شفقت اور بڑے کا احترام نہ کرے اس کام سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے لکھا ہے اوپر نوٹ لکھوایا ہے میں نے کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے جو اکابر ہیں اور دوسرے جو بڑے ہیں ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، خود سوچیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نوجوان کسی بوڑھے کی عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے اس کی عزت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس جوان کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا ہے جو اس کے بڑھاپے کے دور میں اس کی عزت کرتا ہے۔ عجیب بات ہے نا یہ۔ اچھا پھر لکھا ہے کہ یہ میرا نوٹ بتا دیتا ہوں، میرا نوٹ ہے تاکہ غلط فہمی نہ ہو، ہمارے حضرت نے سکھایا، امانت ہے یہ چیزیں، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حدیث پاک کی تشریح بیان کر رہا ہوں، تو اس لیے بتانا ضروری ہے۔ میں نے لکھا ہے حضرت کی بات پر کہ آج کل بڑوں کی بات کاٹنے اور مشورہ مانگنے پر سخت مشورہ کرنا، آواز اونچی کرنا، بڑے بھی غمگین ہیں، جب ارادہ ہوگا تو بڑے سے بات کرنے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ سفید بالوں والے بوڑھے مسلمان کی عزت کی جائے اور قرآن کریم کے حامل حافظ اور عالم کی عزت کی جائے، سوائے اس میں غلو اور کمی افراد اور تفرید کرنے والوں کے، اور یہ کہ عادل بادشاہ کی عزت کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بیان تو کئی دفعہ ہو چکا ہے لیکن عمل نہیں ہے میرا، اللہ عمل کرا دے۔ قیامت کے دن میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور قریب بیٹھنے والے لوگ وہ ہیں جو بہترین اخلاق والے ہیں، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور دور رہنے والے لوگ وہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے والے، بلا سوچے سمجھے، بلا احتیاط بولنے والے اور تکبر کرنے والے ہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت باتونی اور زبان دراز کا تمہیں علم ہے، کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والے، تکبر کرنے والے۔ یہ دیکھیں نا کہ اب اپنے آپ کو آدمی سوچے کہ میرا رویہ کیسا تھا اے ایس ایف کے پہلی چیک پوسٹ پر، اندر جا کے میرا رویہ کیسا تھا، بلا دوں؟ نہیں، ابھی بھی توبہ کروں گا میں، یا اللہ کب ٹھیک ہوں گا میں؟ بیان کرنا تب کر رہے آسان ہے نا، نیچے اتر کے دیکھیں ذرا کوئی دھکا آ جائے تو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے زبان اور شرم گاہ کی ضمانت دیتا ہے میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تشریح میں اب اس کا نام مولانا کا نہیں لکھا ہوا، اتنی بڑی کتاب ہے، انہوں نے مجھے ہدیہ کی تھی، مفتی نعیم صاحب نے فرمایا، میں نے گھر میں بھی اس کو پڑھا کتاب کو۔ فرمایا اس حدیث میں 2 اعضاء یعنی زبان اور شرم گاہ کا جو خصوصیت کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان سے انسان اپنے جذبات کی تسکین کرتا ہے، میں جیت گیا دیکھا ٹھیک کرا دیا نا ان کو، گاڑی والوں کو عجیب سمجھتے ہیں جناب، اور اپنی شرم گاہ سے اپنی شہوات کی تسکین کرتا ہے۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ انسان کے ہر عضو پر میری مرضی چلے، کیا جملہ ہے، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ ہے کہ انسان کے ہر عضو پر میری مرضی چلے، لہذا جس مقام پر اللہ نے ان کے استعمال کی اجازت دی ہے وہاں ان کا استعمال کیا جائے، جہاں اجازت نہیں دی وہاں ان کے استعمال سے اجتناب کیا جائے، یہی ان اعضاء کا حق ہے جناب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی تھے۔ ایک شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں زبان درازی کی اور انہیں ایذا دی تو حضرت ابو بکر خاموش رہے، اس نے پھر دوسری بار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو تکلیف دی، پھر بھی وہ چپ رہے، اس نے تیسری بار بھی تکلیف پہنچائی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اسے جواب میں کچھ کہہ دیا، جو ہی حضرت ابو بکر نے جواب دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے،
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ مجھ پر ناراض ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا، وہ اس تکلیف پہنچانے والے کی تکذیب کرتا رہا کہ جھوٹا ہے یہ. جب تم نے اسے جواب دیا تو درمیان میں شیطان آ پڑا، لہذا جب شیطان آ پڑے تو میں بیٹھنے والا نہیں ہوں. اللہ تشریح میں ایک مرتبہ حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے درمیان بات بڑھ گئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو شدید ندامت ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے معافی مانگی تو انہوں نے انکار کیا. حضرت صدیق اکبر گھبرائے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوئے اور اپنا معاملہ سنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا اللہ تمہیں معاف کرے. ادھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ندامت بھی، دوڑے ہوئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے تو ملاقات نہ ہوئی. پھر وہ بارگاہ یہ رہتا نا، اور پھر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو وہاں موجود پایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضی کے آثار نمایاں تھے، جسے دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق کوئی ناگوار بات پیش نہ آ جائے. اس لیے احتراماً دوزان میں بیٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بڑی زیادتی کی، مجھے معاف فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ نمازی اس کی پوجا کریں، لیکن وہ انہیں لڑنے پر اکساتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز نہیں، جس طرح ترتیب ہے، میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقہ کا اعلیٰ و افضل درجہ نہ بتلاؤں؟ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمع عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھگڑے والوں میں صلح کرانا اور اس کے برخلاف جھگڑے والوں میں لگائی بجھائی کر کے مزید فساد کرانا ان تمام اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، نماز روزے کے ثواب کو. اور فرمایا کہ تمہیں روزہ، دوبارہ پڑھ رہا ہوں، تمہیں روزہ، نماز اور صدقے کا اعلیٰ اور افضل درجہ نہ بتلاؤں؟ 2 لوگوں میں صلح کرانا. 9 صفحے پورے ہو گئے. آپ بتائیں اس کو کتنی بار پڑھنا چاہیے؟ میں اپنی بات کرتا ہوں، یہ تو اپنے موبائلوں میں فیڈ کرنا ہے بھائی. یہ اس میں سے پھر لائن لگا دے آدمی کہ یہ میرے اندر ہے، یہ میرے اندر ہے، پھر لائن والے پڑھا کریں. مسکراہٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بھائی یہ کارڈ ہے، آپ نہیں جا سکتے، اچھا بھائی یہ دیکھیں یہ کارڈ یہ ہے، اس کے ساتھ نہیں جا سکتے، اچھا بھائی جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، جاؤ چھٹی، جاؤ پلیٹ فارم کی جا کے جوشاندے والی چائے پیو. جو رسک میں وہی لکھا ہے نا، رسک وہی لکھا ہے. اس میں جناب اپنے پاور کا ہوتا ہے، اپنے مال کا ہوتا ہے، اپنی جو پہچان کا ہوتا ہے، اپنے کارڈز کا ہوتا ہے، وہ جو ہوتا ہے اس کے اندر. اس لیے جان لڑا کرنا، بس میں بھی آج عہد کرتا ہوں ایسی مبارک سرزمین پر جس کی اللہ نے قسم کھائی. یہ عجیب بات حضرت نے سکھائی، مجھے پوری بات یاد نہیں ہوتی تو میں بتا دیتا ہوں، پوری یاد نہیں ہے. فرمایا اللہ کی قسم تو ہم کھاتے ہیں نا، تو اللہ نے کیوں قسم کھائی اس سرزمین کی؟ اللہ کی قسم اللہ ویسے ہی فرما دیتے ہیں، ایک قسم کھانا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضمانت، اس پر مفتی نعیم صاحب نے عجیب جملے فرمائے تھے. سیدھی سی بات یاد نہیں ہے، نہیں اتنا یاد ہے کہ دنیا والے ضمانت دیتے اخبار میں کہ ہماری نوکری ہے، یہ اس کی ضمانت پر ہم یقین رکھتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تم 2 چیز کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 1-2 جبڑوں کے بیچ میں یعنی زبان، اور 1-2 ٹانگوں کے بیچ میں یعنی شرمگاہ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور کیا چاہیے بھائی؟ ابھی بیان ہوا ہے الحمدللہ اخلاق کے بارے میں احادیث مبارکہ کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری داڑھی، ٹوپی اور شلوار قمیض کی وجہ سے لوگوں میں حقیر سمجھتے ہیں، اور تو ہمیں بھی ایسے ہی ان کے ساتھ ہونا چاہیے تاکہ وہ سیدھے ہو جائیں. اب عنوان آپ خود سوچ لینا. اور اس پر میں نے دوستوں سے کہا کہ اچھا حقیر سمجھتے ہیں نا تو اچھا ہے نا، ہم تو مٹنے کے لیے تو آئے ہیں. لوگ حقیر سمجھیں ہمیں، بھلے سمجھیں. اللہ ہم سے ناراض نہ ہو اور ساری دنیا ہماری عزت کرے. اللہ ناراض ہو تو اس کی عزت کو کیا کریں گے؟ فالودہ تھوڑی بنائیں گے کوئی. اس لیے بات ہی غلط ہے کہ ہمیں وہ حقیر سمجھتے ہیں. وہ حقیر سمجھے، ہم خود بھی تو اپنے کو حقیر سمجھ رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھ رہے. یہ اسی بیان میں یہ بھی ڈال دیجیے گا کہ ہم اپنے آپ کو حقیر اگر سمجھتے تو ہم ان کی باتوں سے تھوڑی تکلیف پہنچتے. میں بھائی ایک آدمی دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ میں حقیر، فقیر، کمینہ، نالائق، سب سے گندا ہوں. دعا مانگ کر اٹھا تو کسی نے برابر میں سن لیا آواز کا، وہ کمینے، وہ گندے، آستین چڑھا کے لڑنے لگے. بھائی آپ نے خود تو کہا کہ میں کمینہ اور نالائق ہوں. تو یہ دوسروں کے برے اخلاق پر پھیلنا یہ دلیل ہے کہ ہم مٹنے کا میم کا ذرہ اسٹارٹ جو ہوتا ہے نا وہ بھی ہمارے اندر نہیں ہے. یہ جملہ کیسے ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ
ہمیں حقیر سمجھتے ہیں. تو اچھا ہے نا، وہ سمجھیں نہ سمجھیں، ہم تو اپنے آپ کو حقیر سمجھیں. ہم کیوں سامنے ایسا اخلاق کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہم اپنے آپ کو حقیر نہیں سمجھتے. اس کا مطلب ہمارے میں تکبر کا ذرہ آنا شروع ہو گیا. اور دوسرا یہ ہم اہمیت نہیں دیتے، یہ بھی جملہ. اور تیسرا یہ ہم سے برائی کرتے ہیں، ہم بھی برائی کریں. یہ تو بالکل ہی غلط ہے. سورہ حامیم سجدہ میں ہے نا کہ مفہوم ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو. ان قریب تم دیکھو گے کہ تمہارا دشمن بھی تمہارا دوست بن گیا. اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا اس سے معلوم ہوا کہ نصیبے والوں کا کام ہے، نصیبے والوں کا کام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کا عمل والا بنائے.